جسٹس کہتے ہیں انصاف کو. جسٹس کہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں تمام لوگوں کو وہ سہولت فراہم کریں کہ جو ہر انسان کو فراہم کرنا اس کی ضرورت ہے. اب آپ نے اس معاشرے میں جسٹس اور انصاف قائم کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں شریعت اور انصاف، جسٹس. دیکھیں، شریعت اور جسٹس یعنی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جسٹس کہتے ہیں فیئرنیس کو، جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، جسٹس کہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں تمام لوگوں کو وہ سہولت فراہم کریں کہ جو ہر انسان کو فراہم کرنا اس کی ضرورت ہے. ہر انسان کو معاش کی، ہر انسان کو اس کی معاشرتی ضرورتوں کی، ہر انسان کو اس کی صحت کے حوالے سے، یعنی ان تمام زاویوں سے آپ ایک فرد کو تمام سہولتیں فراہم کریں بلا تخصیص. اب آپ نے اس معاشرے میں جسٹس اور انصاف قائم کر دیا ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے شریعت آتی ہے. شریعت کہتے ہیں احکام کو. تو یہ ممکن ہے کہ آپ کسی معاملے میں شریعت کا نفاذ کریں لیکن آپ انصاف کرنے میں ناکام ہو جائیں. دیکھیں، اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ بڑی باریک بات میں نے کہی ہے. مثال کے طور پر افریقہ میں قحط ہے اور قحط اتنا شدید ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں. ایک عورت زنا کرتی ہے، آپ اس پر شریعت نافذ کرتے ہیں کہ اس کو سنسار کیا جائے یا اس کو کوڑے لگائے جائیں، جو بھی اس کی کیفیت ہے. آپ نے شریعت نافذ کی لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا. انصاف اس وقت ہوتا کہ آپ نے اس عورت کی تمام مجبوریوں کو دور کر دیا ہوتا، آپ نے اس کے لیے معاش کا کوئی انتظام کیا ہوتا، آپ نے اس کی معاشرتی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے، قحط کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ، حکومت اس بات میں ناکام ہو جائے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے تو اس میں اگر آپ شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پھر انصاف نہیں کریں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی. آپ نے کہا کہ جس معاشرے میں انصاف بکتا ہو، جج بکتے ہوں، کھلے عام شراب بکتی ہو، کھلے عام انصاف بکتا ہو، اس معاشرے کے اندر اگر آپ چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کریں گے، آپ لوگوں کو سنسار کرنا شروع کریں گے، آپ لوگوں کو موت کی سزا دینا شروع کریں گے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اصولوں کو نافذ کر دیں لیکن آپ انصاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ جس معاشرے میں جسٹس نہ ہو، آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کریں بحیثیت انسان کے، اس معاشرے میں آپ انصاف قائم نہیں کر رہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کو، ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے حدود کے نفاذ کا. حدود کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاشرے میں وہ چال چلن شروع کرایا، وہ روایت شروع کرائیں، وہ معاملات شروع کرائے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک انصاف پیدا ہوا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کالم میں یہ بات لکھی کہ جس معاشرے میں عریانی اور فحاشی کا یہ عالم ہے کہ ٹی وی اور میڈیا کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چینلز کو دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اخبارات کو دیکھیے. مولانا کے زمانے میں تو پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، پرنٹ میڈیا کو دیکھیے کہ پرنٹ میڈیا اس زمانے سے آج تک کیا کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ یک طرفہ طور پر شریعت کو نافذ کریں، حدود کو نافذ کریں اور ان قوانین کو نافذ کریں جو دین کے قوانین ہیں، تو آپ دین کے قوانین تو نافذ کریں گے لیکن آپ انصاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ انصاف اس وقت ہوگا کہ جب معاشرے میں آپ لوگوں کی بیسک ضروریات کو پورا کر دیں اور اس کے بعد پھر اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے شریعت آئے گی اور شریعت اس کی حفاظت کرے گی.